السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابو ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کچھ بڑی خبریں ہیں، اہم ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ انویسٹیگیٹو اور ایکسکلوسیو مٹیریل بھی ہے میرے پاس جو آپ سے ڈسکس کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آج لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ شہباز شریف کی یہ ضمانت جو آپ کو پتہ ہے پہلے لٹک گئی تھی، ڈبل بینچ جو تھا جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر تھے اور حضرت گھرال تھے، ان دونوں ججز کے مابین اختلاف آ گیا تھا اور معاملہ جو تھا وہ ریفر ہو گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک 3 رکنی بینچ بنایا تھا جس نے آج ان کی بیل اپروو کر لی ہے، منظور کر لی ہے۔ اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان اس بیل سے خاصی ڈسٹرب ہے اور مریم نواز بھی شاید ڈسٹرب ہے۔ دوسری جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے ناظرین، وہ آج واقعی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آج نیب نے پنجاب کے ایک اور منسٹر کو طلبی کا نوٹس دے دیا۔ اس سے پہلے اسلم اقبال جو منسٹر انڈسٹریز ہیں، بڑے سینئر منسٹر ہیں، ان کو نیب نے طلبی کا نوٹس دیا۔ اس کے بعد سمیع اللہ چودھری جو سابقہ فوڈ منسٹر تھے، ان کو بھی طلبی کا نوٹس دیا گیا، اور آج محسن لغاری کو طلبی کا نوٹس دیا گیا ہے۔ محسن لغاری کو 4 تاریخ کو بلایا گیا ہے، یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، یہ جو محسن لغاری کو طلبی کا نوٹس دیا گیا ہے۔ انفیکٹ یہ سارے جو نوٹسز دی گئے ہیں یہ شوگر سکینڈل کے حوالے سے ہیں کہ جو 2018-19 میں شوگر مل مالکان کو سبسڈی دی گئی، ان کو جو چینی باہر بیچنے کی اجازت دی گئی، اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کا جو رول تھا، کیبنٹ کمیٹی کا جو رول تھا، اس کو ساری کو نیب نے ٹیک اپ کر لیا۔ ایک طرف جہانگیر ترین جو ہیں ان کو پہ ایف آئی اے نے گھیرا تنگ کیا ہوا تھا، دوسری طرف نیب نے پنجاب کے منسٹرز کو بلانا شروع کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب کس کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے، کس کی گردن کے گرد یہ پھندا پڑنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق پرنسپل سیکرٹری راحیل صدیقی کو نیب نے پھر طلب کر لیا ہے۔ 3-4 دن پہلے وہ نیب سے ایک پیشی بھگت چکے ہیں اور نیب نے ان کو دوبارہ بلا لیا ہے۔ یہ جو دوبارہ بلایا ہے، یہ بلایا ہے وہ ہوٹل میں شراب کھانے والے کیس میں، جس میں چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار کو بھی بلایا گیا تھا، اور جس میں وہ کوئی صحیح جواب نہیں دے کے آ سکے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، مجھے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ لگ تو یہ رہا ہے کہ عثمان بزدار کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کی گردن کے گرد پھندا تیار ہو رہا ہے۔ کس طرح سے ہو رہا ہے میں یہ آپ کو کاغذوں کے ساتھ ثابت کروں گا۔ یہ شوگر سکینڈل یا شراب کا غیر قانونی لائسنس جو دیا گیا اس کا سکینڈل، اس دونوں میں جو مرکزی ملزم ہے وہ عثمان بزدار ہے۔ اور عثمان بزدار کیسے ہے مرکزی ملزم، شوگر سکینڈل میں عثمان بزدار کیسے ملزم ہے، وہ ساری چیزیں اب میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے محسن لغاری کو جو نیب نے 5 مئی کو بلایا ہے، اس کا جو نوٹس ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ڈیورنگ دی کورس آف انکوائری اٹ ہیز بین ریویلڈ ہیوج اماؤنٹ آف سبسڈی ہیز بین گرانٹیڈ آن ایکسپورٹ آف شوگر ٹو ویریس شوگر ملز اکراس پنجاب ڈیورنگ 2018-19۔ In this regard, a meeting of Cabinet Committee on Sugar sector was held on 17/12/2018. You being the Provincial Minister of Irrigation Department participated in the aforementioned meeting, hence you are in possession of information, evidence which relates to the above mentioned meeting. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ 17 تاریخ کو شوگر کے حوالے سے، شوگر کو ایکسپورٹ کرنے اور سبسڈی کے حوالے سے پنجاب کیبنٹ کی ایک ذیلی کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی۔ محسن لغاری صاحب آپ اس کمیٹی کا حصہ تھے، آپ کے پاس جو بھی ایویڈنس ہے، جو بھی پروف ہے، وہ آپ لے کے ہمارے پاس آ جائیں۔ اس سے پہلے عثمان بزدار کو ایف آئی اے نے بلایا تھا۔ ایف آئی اے میں جب وہ پیش ہوئے تو ایف آئی اے نے سے بہت سارے سوال کیے،
ان سوالات کے جو جواب تھے وہ کچھ اس طرح تھے. ایف آئی اے نے ایک چیز ان سے پوچھی کہ عثمان بودار صاحب ایک میٹنگ آپ نے 6/12/2018 کو چیئر کی، کیبنٹ کی ذیلی کمیٹی کی میٹنگ. اس میٹنگ میں آپ نے شوگر کو ایکسپورٹ کرنے اور شوگر مل مالکان کو سبسڈی دینے کا اعلان کیا تھا، جس پر انہوں نے کہا جی مجھے تو یاد نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں، نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے. تو یہ انہوں نے کہہ دیا. اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ 17 تاریخ کو بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی اور اس میں یہ تھا کہ آپ نے اجازت دی ہے. انہوں نے کہا جی مجھے تو اس کا بھی نہیں پتہ. پھر 29 تاریخ کو انہوں نے کہا ہاں وہ یاد ہے، وہ کیبنٹ نے اپروول دی تھی شوگر ایکسپورٹ کرنے کی اور شوگر مل مالکان کو سبسڈی دینے کی، وہ یاد ہے جو کیبنٹ نے اپروول دی تھی. میں نے جو اپروول دی تھی وہ مجھے یاد نہیں ہے. ناظرین، اب وہ جو میٹنگ منٹس تھے وہ سارے باہر آ گئے ہیں، سارے اوپن ہو گئے ہیں. اب محسن لغاری کو جو بلایا گیا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں 6 تاریخ کو جو میٹنگ ہوئی جس کی صدارت جو تھی وہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، سارے کاغذ دکھا رہا ہوں، جس کی صدارت چیف منسٹر پنجاب نے کی. اس میں سارے جو منسٹر تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. جو منسٹرز اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس کے بعد چیف منسٹر پنجاب جو تھا، یہ کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی. اس میں چیف منسٹر جو تھے وہ میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے. منسٹر فار ایگریکلچر تھے، منسٹر فوڈ تھے، اس کے بعد منسٹر انڈسٹریز تھے. اس میں جو میٹنگ منٹس بنے جن پہ چیف منسٹر پنجاب کے جو اس وقت کی پرنسپل سیکریٹری تھے ڈاکٹر راحیل صدیقی، ان کے بھی سگنیچر ہیں. یہ ریوائزڈ میٹنگ منٹس ہیں. اور اس میں شوکت علی جو اس کا سیکریٹری فوڈ تھا، ان کے بھی دستخط ہیں میٹنگ منٹس میں. ان میٹنگ منٹس کا جو سیکشن 6 ہے اس میں سیکریٹری فوڈ شوکت علی جو بعد میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری بنے، آج کل فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سیکریٹری فوڈ اپرائزڈ دیٹ already chief minister has kindly approved payment of areas of export subsidy on sugar to the tune of rupees تقریباً 3 ارب 2.96 ارب to facilitate growers payment and extra expenditures of for crushing reasons. یعنی کہ چیف منسٹر پنجاب صاحب جو ہیں انہوں نے 6 تاریخ کو ایک میٹنگ چیئر کی. اس میٹنگ میں وہ اجازت دے رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہیں اجازت دے رہی ہے. سیکریٹری فوڈ کہہ رہا ہے اس میٹنگ میں، بتا رہا چیف منسٹر سامنے بیٹھے میٹنگ چیئر کر رہے ہیں. اس میں منسٹر ایگریکلچر بھی ہے، منسٹر فوڈ بھی ہے، منسٹر انڈسٹریز بھی ہے. یہ سارے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم بھی ہے، ایڈیشنل چیف سیکریٹری انرجی بھی ہے. یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. منسٹر فوڈ بھی ہے، منسٹر ایگریکلچر بھی ہے، اور سیکریٹری فوڈ بھی ہے، سیکریٹری ایگریکلچر بھی ہے. اور اس کی میٹنگ منٹس میرے پاس موجود ہیں، یہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں. اس کا سیکشن 6 جو ہے اس میں سیکریٹری فوڈ کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف منسٹر نے اجازت دے دی ہے کہ جو شوگر مل مالکان جو چینی ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کو تقریباً 2.96 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے. اچھا جی، اس کے بعد پھر ایک اور میٹنگ ہوتی ہے. وہ میٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 17 تاریخ کو، 17 دسمبر کو. اب یہ کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہے. اس میٹنگ میں سیکریٹری فوڈ ہے، اس میں منسٹر اریگیشن بھی ہے، اس میں منسٹر فوڈ بھی ہے، اس میں منسٹر ایگریکلچر بھی ہے، اس میں منسٹر انڈسٹریز بھی ہے. منسٹر انڈسٹریز اسلم اقبال اس میٹنگ کو چیئر کر رہا ہے. سمیع اللہ چودھری بھی ہے، اس میں محسن لغاری صاحب بھی ہیں، اس میں سیکریٹریز بھی ہیں. اس میں بلکہ سیکریٹری فوڈ ہے، سیکریٹری اریگیشن، منسٹر اریگیشن ہے اور منسٹر انڈسٹریز ہے. یہ سارے ہیں. اچھا، اس کے بھی میٹنگ منٹ سامنے آ گئے ہیں جس میں کین کمشنر پنجاب جو ہیں ان کے سگنیچر ہیں. انہوں نے یہ میٹنگ منٹس بنائے ہیں، واجد علی شاہ صاحب. اچھا، اس میں اس کا جو پیرا 5 ہے اس کا سیکشن جو 6 ہے، اگر آپ وہ پڑھیں تو وہ بڑا کلیئرلی کرتا ہے: دا اوپینین آف لمیٹنگ دا ایکسپورٹ فرام پنجاب اینڈ فائنینشیل آؤٹلیز ٹو دی ٹیون آف ₹3 بلین واز ڈسکسڈ ایٹ لینتھ. It was resolved that financial outlay may be maintained at ₹4.35 billion in the wake of commitment.
made by the chief minister in meeting on 6/12/2018. یہ میں پچھلی میٹنگ ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب کہ جو چیف منسٹر پنجاب نے جو 6/12 کی میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے کمٹمنٹ کر لی ہے شوگر مل مالکان کے ساتھ کہ جناب ان کو سبسڈی دی جائے گی تقریباً 4.35 بلین دی. It was also resolved that federal government shall, however, be approved for sharing freight support on 50-50 basis. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں یہ دونوں میٹنگز ان کے جو میٹنگ منٹس ہیں وہ بڑا کلیئرلی بڑا واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف منسٹر پنجاب چاہے 6 تاریخ کی میٹنگ تھی چاہے یہ 17 تاریخ کی میٹنگ تھی 17 تاریخ کی جو ذیلی کمیٹی تھی کیبنٹ کی اس نے جو میٹنگ تھی اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ چونکہ 6 تاریخ کو سی ایم نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ جناب میں نے کمٹمنٹ کر لی ہے شوگر مل مالکان سے کہ ان کو سبسڈی دینی ہے تو اب دینی ہے تو لہٰذا اب جو ذیلی کمیٹی تھی اس نے جناب وہ جو ایجنڈا تھا وہ ریکمینڈ کر دیا کیبنٹ کو اور کیبنٹ کو جب سی ایم نے چیئر کیا تو اس سے پہلے ان کو کنوے کیا جا چکا ہوا تھا کہ جس سی ایم نے کمٹمنٹ کر لی ہے تو یہ سبسڈی دینی ہے. اب اسلم اقبال سمیع اللہ چودھری یا محسن نگاری ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ظاہری بات ہے 17 تاریخ کی وہ جو میٹنگ ہوئی ہے وہ 10 تاریخ کا جو میٹنگ منٹس ہے وہ بھی ساتھ لے کے جائیں گے 17 تاریخ کی میٹنگ منٹس بھی لے کے جائیں گے نا چیف منسٹر نے تو کمٹمنٹ کر لی ہوئی تھی. ہوا یہ کہ کمیٹی کس لیے بنائی گئی تھی؟ کمیٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ جناب کہ جو مل مالکان ہے اس وقت گنے کی قیمت 180 روپے من رکھی گئی. گنے مل مالکان نے کہا کہ نا ہم یہ گنا نہیں خرید سکتے ہمارے پاس تو پہلے چینی پڑی ہوئی ہے اور اب یہ اور گنا اتنا مہنگا 180 کا کر دیا گیا تو اب ہم نہیں خریدیں گے ہم 100 روپے میں بھی نہیں خریدیں گے. جب مل مالکان نے چینی خریدنے سے گنا خریدنے سے انکار کر دیا تو جو کسان تھے وہ بیچارے پریشان ہو گئے اور انہوں نے تھریٹ کیا کہ نا ہم لاہور میں آئیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ہمیں ہمارا گنا نہیں بک رہا. حالانکہ مل مالکان کے پاس چینی اتنی ہے نہیں تھی لیکن وہ فراڈ کیا جا رہا تھا حکومت ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی کہ وہ ان کو سبسڈی دینی چاہ رہی تھی. یہ سب چور آپس میں مل گئے ہوئے تھے. تو ایک جعلی قسم مل مالکان نے جان بوجھ کے گنا نہیں خریدا اور حکومت ایک دم تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جو آپ کا لاس ہے اس کو آپ کو چینی ایکسپورٹ کریں ہم آپ کو سبسڈی بھی دیں گے آپ ادھر سے بھی پیسے کما لیں ہماری طرف سے بھی کما لیں 3 ارب روپیہ 3.5-4 ارب روپیہ اور آپ گنا بھی خرید لیں. اور اس پہ انہوں نے اونے پونے میں گنا بھی خریدا اور سبسڈی بھی کھائی اور ایکسپورٹ کی نہیں. چینی بعد میں ادھر ہی بیچی اور وہ بھی 90 روپے کی بیچی. یہ حالات ہیں. اب اس میں تینوں منسٹر کو بلایا جا رہا ہے تینوں منسٹر جو ہیں ان کو یہ میٹنگ منٹ ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور جو اس میں الٹیمیٹلی جو پھندا فٹ ہو رہا ہے وہ عثمان بزدار کے گرد ہو رہا ہے. اچھا ناظرین صرف خالی یہاں تک چیزیں نہیں ہیں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر کو اور ان کے پرنسپل سیکرٹری راحیل صدیقی کو اس وقت کے ڈی جی ایکسائز سیکرٹری ایکسائز کو آج سے کچھ سال پہلے نیب نے بلایا تھا. نیب نے ان کو بلایا تھا کہ لاہور میں ایک ہوٹل بند ہے ہوٹل میں شراب کا لائسنس آؤٹ آف دی وے اگینسٹ دا رول جا کے دیا گیا. دیا تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم نے چیف منسٹر کی ریکمنڈیشن پر چیف منسٹر کے پریشر پر یہ لائسنس دیا. اس میں جو سب سے اہم گواہی تھی وہ تھی پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر راحیل صدیقی کی. ڈاکٹر راحیل صدیقی ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن اس وقت وہ پرنسپل سیکرٹری تھے. اس وقت ان کو بلایا گیا لیکن ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کی گئی بلکہ ان کو کہا گیا کہ راحیل صدیقی صاحب کلیئر کریں آپ ریاست کے ساتھ لائل ہیں یا پھر آپ چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ لائل ہیں. راحیل صدیقی کچھ عرصے کے بعد ریٹائر ہو رہے تھے اور ان کو یہ ایک لولی پاپ دیا گیا کہ آپ کو دانش اسکول میں ایم ڈی بنا دیا جائے گا آپ کو اپنا گھر جو ہے وہ ریٹین رکھنے دیا جائے گا تو آپ وہی کہیں جو سی ایم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. سی ایم نے تو بعد میں جب سی ایم کو یہ شک ہے کہ راحیل صدیقی جو ہے ان کے خلاف وہ اسٹیٹمنٹ دے کے آ چکا ہے تو راحیل صدیقی کو اس طرح سے اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا. اب 4 دن پہلے نیب نے راحیل صدیقی کو دوبارہ بلایا ہے اور ان سے کہا کہ اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ راحیل صدیقی جو ہے وہ سی ایم کے خلاف اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے گا کہ سی ایم کے کہنے پر
سی ایم کے کہنے پر انہوں نے اس ڈی جی ایکسائز اور سیکرٹری ایکسائز کو کنوے کیا تھا کہ اس کو لائسنس دیا جائے، جو کہ اللیگل تھا اور آؤٹ آف دی وے تھا. تو لگ رہا ہے کہ سی ایم کے ارد گرد پھندا تیار ہو رہا ہے نیب کا. 2 کیسز جو ہیں، یہ دوسرا کیس جو ہے الٹیمیٹلی اب جو 3 منسٹر کو بلایا گیا، اس کے بعد فائنلی سی ایم کو بلائے گا نیب. اور سی ایم ان میٹنگ منٹس کے ہوتے ہوئے سی ایم کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. نیب کے سامنے سی ایم یہ نہیں کہہ سکتے مجھے یاد نہیں، کیونکہ جب ان کے سامنے میٹنگ منٹس آئیں گے تو پھر ان کو یاد آئے گا. اگر پھر بھی یاد نہیں آتا تو وہ یہ جو میٹنگ منٹس تیار کیے گئے ہیں، جس میں راحیل صدیقی ہیں، شوکت علی سیکریٹری فوڈ ہیں، ان کو بھی بلایا جائے گا. وہ یاد دلائیں گے سی ایم کو کہ سی ایم صاحب، کیونکہ شوکت علی اور راحیل صدیقی کے سگنیچر ہیں اس پہ، انہوں نے سائن کیے ہیں اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ سی ایم نے کہا ہے کہ میری کمٹمنٹ ہو چکی ہے کہ شوگر مل مالکان کے ساتھ، لہٰذا ان کو سبسڈی دینی ہے. اور الٹی یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہوا کیبنٹ کو، اور سی ایم کیبنٹ کا ایکسکیوز نہیں لے سکتے. یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں. تو آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ عثمان بزدار کے خلاف پھندا تیار ہو رہا ہے. دوسری طرف ناظرین ٹائم کافی گزر گیا، بس میں جلدی سے وائنڈ اپ کروں گا. شہباز شریف جو ہیں ان کو بھی نیب لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بیل دے دی ہے. اس بیل سے پہلے جب ان کا بیل کا کیس انہوں نے اپلائی کیا تھا، اس وقت عمران خان بہت پرٹب تھے، بڑے پریشان تھے، اور انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے کہا تھا کہ شہباز شریف کو باہر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے، اور جو بندہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے وہ عمران کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اور عمران کو یہ بھی پتا ہے کہ شہباز شریف جب جیل میں تھے ان کے کن کن لوگوں سے رابطے تھے. تو عمران خان شہباز شریف کو ایک بڑی تھریٹ سمجھتے ہیں. تو بڑی کوشش کی گئی کہ شہباز کی بیل نہ ہو، مینیج کیا جائے، لیکن الٹیمیٹلی آج 3 رکنی بینچ بیٹھا اور انہوں نے اس کی بیل کنفرم کر دی. تو سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خوش نہیں ہیں. اور دوسری طرف ایک طرف تو یہ کہ شہباز شریف باہر آ گئے ہیں، دوسری طرف عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کے گرد معاملات ان کے خراب ہو رہے ہیں ہر آنے والے دن کے ساتھ. تو ناظرین لگ رہا ہے کہ سچویشن تھوڑی سی بدل رہی ہے. اور ایک طرف دوسری طرف جہانگیر ترین جو ہے ان کا جو گروپ ہے وہ بھی مضبوط ہو رہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے کیا چاہ رہی ہے؟ وہ کیا چاہ رہی ہے کہ وہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن سے عمران خان اپنی جان چھڑائیں؟ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو ان کو خراب کر رہے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی ڈیلیوری بہتر نہیں کر پا رہے؟ اور عمران کے قریبی لوگوں کے گرد جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اس کی وجہ عمران کو ایک میسیج دینا ہے کہ خان صاحب اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، بہتر کریں. تو دیکھیں عمران خان معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا پھر معاملات ویسے ہی گول ہو جاتے ہیں. لیکن جہانگیر ترین جو ہیں ان کے ساتھ خاصے لوگ ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف عثمان بزدار جو ہیں ان کے گرد تو پھندا تیار ہو رہا ہے. بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ.